بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نند آئی تھی۔ یوں جب بھی کوئی ڈیلیوری کیس نند کے پاس آتا تو وہ فوراً میرے شوہر کے پاس بھاگ کر آتی اور کہتی مبارک ہو، جلدی چلیں، نیا کیس آیا ہے۔ تو شوہر اتنا خوش ہوتا کہ مجھے 20,000 روپے دے کر کہتا، جاؤ تم شاپنگ کرنے جاؤ۔ مگر جب شوہر ڈیلیوری کر کے واپس آتا تو شدید تھکا ہوا ہوتا۔ میں حیران ہوتی۔ ایک دن میں چپکے سے نند کو ڈیلیوری کرتے دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر۔ میں پریشانی سے گھر میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جو نند کو لے کر رات کے اس پہر باہر گیا تھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے تھے۔ ان کو گئے ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ میرا شوہر کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری یہاں نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میری نند کے علاوہ یہاں پر اور کوئی نہیں رہتا تھا، کیونکہ میرے ساس سسر میری شادی سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کی 2 ہی اولادیں تھیں، ایک میری نند اور ایک میرا شوہر۔ میری نند کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میری نند دائی تھی اور عورتوں کی ڈیلیوری کرواتی تھی۔ اسی سلسلے میں میرا شوہر اسے لے کر گیا تھا، لیکن اب تک انہیں واپس آ جانا چاہیے تھا۔ نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگیں، تبھی اچانک بیرونی دروازہ کھلا اور میرا شوہر اندر آتا دکھائی دیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، کیونکہ وہ میری نند کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، پوچھنے لگا، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے کہا، میں آپ لوگوں کا انتظار کر رہی تھی، رامین کہاں ہے اور آپ نے یہ اس کے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ تو میرا شوہر بات کو ٹالنے والے انداز میں کہنے لگا، دراصل میرے کپڑے پھٹ گئے تھے اور رامین تو ویسے بھی ہر کیس کے بعد نئے کپڑے پہنتی ہے، تو اس کے کپڑے میں نے پہن لیے۔ اپنے شوہر کی اس وضاحت سے میں مطمئن ہو گئی اور دوبارہ سے اپنی نند کے بارے میں پوچھا کہ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ تو وہ کہنے لگے کہ آ جائے گی، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر تو لیٹ گیا، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میری نند ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے گھر کے آگے آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سے میری نند کو 2 عورتوں نے سہارا دے کر باہر نکالا۔ میں نے اپنی نند کی حالت دیکھی تو گھبرا گئی اور اپنے شوہر کو جگاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بہن آئی ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں۔ جب تک ہم دونوں باہر پہنچے، وہ 2 عورتیں رامین کو سہارا دے کر گھر کے اندر تک لے آئی تھیں۔ میرا شوہر آگے بڑھا اور اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تو کسی عورت کی ڈیلیوری کروانے گئی تھی، پر خود ہی نڈھال ہو کے آ گئی کہ اس سے ایک قدم بھی چلا نہیں جا رہا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ انہیں ہاسپٹل لے کے چلتے ہیں، تو میرا شوہر کہنے لگا، میں ابھی ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ اس کی بے فکری دیکھ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ اس کی بہن کی اتنی بری حالت ہے اور یہ ہاسپٹل لے جانے کی بجائے ڈاکٹر کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ باہر جا کر ان دونوں عورتوں کو کچھ پیسے دے رہا تھا۔ وہ دونوں شکریہ کہتے ہوئے واپس اسی گاڑی میں چلی گئیں۔ میں نے اپنی نند کی طرف دیکھا تو مجھے اس سے خوف آیا۔ اس کی سانس بری طرح سے چل رہی تھی، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، لیکن میرا شوہر اطمینان سے بیٹھا ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی کہنے لگا، تم ذرا کمرے سے باہر چلی جاؤ، ڈاکٹر کو دیکھنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر بھی چلا گیا۔ میرے شوہر نے مجھے نند کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا،
میں نے بہت کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ سونے دو، ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ مگر میرا شوہر کہنے لگا، نہیں، رامین کو اکیلے سونا پسند ہے، اور فکر نہ کرو، یہ صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور صبح سچ میں میری نند واقعی بالکل صحت مند نظر آ رہی تھی، حالانکہ رات میں اس کی حالت ایسے تھی جیسے وہ مرنے والی ہو۔ اگرچہ مجھے یہاں پر شادی کر کے آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہی ہوا تھا، مگر مجھے اپنی نند اور شوہر کی حرکتیں کبھی کبھی بہت مشکوک اور عجیب و غریب لگتیں۔ میری شادی انجان اور غیر لوگوں میں ہوئی تھی، اس لیے میں ان لوگوں کو اتنی اچھی طرح سے نہیں جانتی تھی۔ میری بڑی بہن شادی کے بعد دوبارہ سے 2 بچیوں کے ساتھ واپس ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اور ساس اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ میری اماں اور ابا میرے رشتے کے سلسلے میں بہت پریشان تھے، اور کئی جگہ پر بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ کسی رشتے والی نے ایسے رشتے کا بتایا کہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور صرف 1 نند تھی۔ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے تھے، تو میرے ماں باپ نے سوچنے اور فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی، اور معمولی سی چھان بین کے بعد میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری نند ایک دائی ہے اور لڑکا اچھی کمپنی میں بطور مینیجر کام کرتا ہے۔ میں نے ماں باپ کے فیصلے پر اعتراض نہ کیا اور چپ چاپ ہاں کر دی۔ جس روز میری شادی تھی، اس روز اچانک میری نند کو ایمرجنسی کال آئی، تو میرا شوہر مجھے یوں ہی اسٹیج پر چھوڑ کر اپنی بہن کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے کہا کہ وہی اپنی بہن کو کیس کے لیے لے کر جاتا ہے۔ اس وقت تو میں بہت تھکی ہوئی تھی، اس لیے سو گئی، اور میرے سونے کے بعد یہاں کیا کچھ ہوتا رہا وہ معلوم نہیں۔ لیکن آج 1 ماہ بعد میری نند کو جب دوبارہ ایمرجنسی کیس کے لیے کال آئی تو یہ سب معاملات میری نظر میں آ گئے۔ جب بھی میری نند کوئی ڈیلیوری کروا کے آتی تو اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ شادی والے روز بھی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آج اتفاق سے میں جاگ رہی تھی، میری نند مجھے کہنے لگی، اصل میں یہ ڈیلیوری والا کام بہت ہی محنت طلب ہے، اس لیے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو جن کے گھر میں یہ کام کرنے جاتی ہوں وہ اپنی ملازمہ کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ اپنے بھائی کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتی؟ تو رامین کہنے لگی، تم مجھ سے ایسے سوال جواب کر رہی ہو جیسے تم پولیس والی ہو اور میں کوئی چور ہوں۔ نند کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ مجھے اماں نے شادی سے پہلے ہی سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہاری بڑی بہن پہلے ہی 2 بچوں کے ساتھ ہمارے گھر پر ہے، تو تم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نند اور اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام پیدا کرو۔ ان کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دینا۔ ہم ایک اور بیٹی کا دکھ اٹھانے کے قابل نہیں۔ میں نے اپنے والدین کی اس بات کو پلو سے باندھ لیا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں واپس اپنے گھر لوٹ کر نہیں جاؤں گی۔ ویسے بھی میری نند اور شوہر کا رویہ مجھ سے اچھا تھا، وہ مجھ پہ بلا وجہ کی پابندیاں نہیں لگاتے تھے۔ پھر اچانک سے آدھی رات کو ایک دن میرے شوہر کے موبائل پر کال آئی تو وہ فوراً اٹھ گیا، کہنے لگا، ایمرجنسی کیس ہے، مجھے رامین کو ساتھ لے کے جانا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں گھر سے باہر چلے گئے، اور میں سوچنے لگی، یہ ایمرجنسی کیس آخر رات میں ہی کیوں آتا ہے، ورنہ دن کے وقت تو آج تک میں نے انہیں کہیں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ جاتے وقت میرے شوہر نے مجھے تاکید کی کہ میں اس کے انتظار میں جاگتی نہ رہوں، ہو سکتا ہے کہ دیر ہو جائے۔ لیکن میں ایک وفادار بیوی کی طرح اس کا انتظار کرتی رہی۔
کہ وہ گھر لوٹ آئے تبھی میں سونے کے لیے جاؤں۔ تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے۔ پھر اس کے بعد وہی معاملہ درپیش ہوا۔ اپنے شوہر کو میں نے اکیلے ہی آتے دیکھا۔ اس نے آج پھر سے رامین کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگا۔ چلو اس دن تو مان لیا اس کے کپڑے پھٹ گئے ہوں گے، یہ تو آج بھی اپنی بہن کے کپڑے پہن کر گھر واپس آیا تھا۔ لیکن آج بھی وہی ہوا۔ وہ مجھے دیکھ کر کچھ غصے سے کہنے لگا، میں نے کہا تھا جا کر سو جاؤ، تم کیوں جاگ رہی ہو؟ میں اس سے ان کپڑوں کے بارے میں پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ اس کے غصے کی وجہ سے خاموش ہو گئی اور کچھ بھی نہ پوچھا۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا تھا شاید اس نے اسی لیے مجھے ڈانٹا اور غصہ کیا ہے تاکہ میں اس سے ان کپڑوں کے بارے میں کوئی سوال نہ کروں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری نند لڑکھڑاتے ہوئے 2 ملازموں کے سہارے ایک بڑی سی گاڑی سے نکلی۔ آج بھی رامین کی حالت بہت خراب لگ رہی تھی۔ میرے بار بار کہنے کے باوجود میرے شوہر نے اسی ڈاکٹر کو بلایا جو اس دن آیا تھا۔ میں کمرے کے باہر کھڑی تھی تو اچانک میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز آئی۔ وہ میری نند سے کہہ رہا تھا اب تمہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے، تمہاری بھابھی ہے نا، تم اس سے یہ کام کیوں نہیں کرواتی؟ میں نے حیران ہو کر اندر جھانکا تو وہ میری نند کو انجیکشن لگا رہا تھا اور مسلسل اسے یہی کہہ رہا تھا کہ اب تم یہ کام نہ کرو، تمہاری صحت اجازت نہیں دیتی، اپنی بھابھی کو یہ کام سونپ دو۔ میں پریشان ہو گئی کہ ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے، اس کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بھلا میں یہ کام کیسے کر سکتی ہوں؟ میری نند تو ایک دائی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو میری طرف ایک گہری نظر سے دیکھتے ہوئے میرے شوہر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ جاتے جاتے اس کی بات میرے کانوں میں پڑی، وہ میرے شوہر سے بھی یہی کہہ رہا تھا، اپنی بہن کو چھوڑ کر اپنی بیوی سے یہ کام لو، فائدے میں رہو گے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ خیر میں نے اس ڈاکٹر کی بات کو جانے دیا، لیکن اس بار مجھے شک ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرا شوہر جاتا تو اپنے کپڑوں میں ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس نے میری نند کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ اچانک ہی میرے شوہر کو کال آتی ہے اور وہ ایمرجنسی کا کہہ کے اپنی بہن کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب تو مجھے شک ہو چکا تھا، 4 مہینے گزر چکے تھے۔ مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ دونوں ہی کیس کے سلسلے میں جاتے ہیں، مگر کہاں جاتے ہیں اور کیا کرنے جاتے ہیں مجھے انہوں نے کبھی بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ لیکن اب دن بدن مجھے تجسس ہو رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ معاملہ کوئی اور ہی ہے۔ ایک بار تو نند کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی اور مجھے اس کی حالت دیکھ کر خوف آنے لگا۔ فوراً ہی وہی ڈاکٹر بھاگا ہوا چلا آیا اور اس کو انجیکشن لگایا اور ڈانٹتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اب اپنی بھابھی سے یہ کام کرواؤ، خود چھوڑ دو، تم سنتے کیوں نہیں؟ اس بیماری میں بھی میری نند نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں کے اشارے سے اسے منع کر دیا، جیسے وہ اسے کچھ بتانے سے منع کر رہی ہو۔ میں یہ دیکھ کر الجھن اور پریشانی میں پڑ گئی کہ کیا بات ہے جو یہ لوگ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میرے شوہر نے ڈاکٹر سے سرگوشی میں کہا کہ ابھی اسے یہ سب بتانے کا صحیح موقع نہیں، میری بیوی کے سامنے بار بار یہ باتیں کر کے اسے شک میں مبتلا مت کرو۔ اگرچہ اس نے بڑی ہی آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر میرے کان تو مسلسل ان کی طرف لگے ہوئے تھے۔ میرا شوہر رامین کے کمرے میں ہی تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد بلانے آئی تو میری نند کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگی، بھائی میرا خیال ہے ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس سے یہ سب کام کروایا جائے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی، بھلا میں دائی کا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ اور یہ کام تو میری نند کو بھی کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میرا شوہر اچھا خاصا کماتا تھا۔ اب یہ
اس ڈاکٹر نے نئی بات ان کے ذہن میں ڈال دی تھی کہ وہ اپنا کام مجھے سکھا دیں، اور میری نند بھی اس کی ہم خیال ہو گئی تھی۔ میں دعا کرنے لگی کہ کہیں میرا شوہر بھی ان دونوں کے کہنے میں نہ آ جائے۔ اب تو ہر جگہ یہ کام ڈاکٹرز ہی کرتے ہیں، اور مجھے یہ کام سیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ میں نے سوچ لیا کہ جب میرا شوہر مجھ سے بات کرے گا تو میں اس کو صاف صاف منع کر دوں گی۔ کچھ دنوں کے بعد ہی میری بہن کی کال آئی تو وہ کہنے لگی، میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں، تم میرے ساتھ اسے ہاسپٹل لے چلو۔ میں اپنے شوہر سے اجازت لے کر گئی اپنی بہن کے ساتھ ایک گورنمنٹ ہسپتال میں۔ بھانجی کو ڈاکٹر سے چیک کروانے کے بعد جیسے ہی ہم دوائیاں لینے اسٹور پر آئے تو میں چونک گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میڈیکل اسٹور پر جو آدمی دوائیاں دے رہا تھا وہی تھا جو ڈاکٹر بن کر ہمارے گھر آتا تھا اور میری نند کو انجیکشن لگاتا تھا۔ یہ ڈاکٹر تو نہیں تھا۔ اس کا مطلب تو صاف صاف یہی ہوا کہ یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ میں بل بنانے والے آدمی کے پاس آئی اور اسی آدمی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کب سے کام کر رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر ہے نا، تو اس کا یہاں پر کیا کام؟ وہ کہنے لگا، میڈم یہ آپ کو ڈاکٹر کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ یہ تو کمپاؤنڈر کے طور پر کام کرتا ہے، کافی عرصے سے یہاں پر ہی نوکری کر رہا ہے۔ میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ ایک بات تو صاف ہو گئی کہ یہ ڈاکٹر کے روپ میں ہمیں دھوکہ دے رہا تھا۔ میں اپنے گھر آ گئی اور سوچا کہ مجھے اپنے شوہر سے بات کر کے اس کی اصلیت بتا دینی چاہیے۔ جب میں گھر گئی تو میرا شوہر گھر پر ہی موجود تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئی۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں نے کال کر کے اسے اپنی بہن کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلنے کو کہا تھا تو اس نے مجھے ضروری کام کا کہہ کر ٹال دیا تھا، اور اب وہ گھر پر کیا کر رہا تھا؟ رامین نے بتایا کہ دراصل مجھے ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں جانا تھا، اسی لیے میں نے اسے کال کر کے بلا لیا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا، رامین میرا خیال نہیں کہ آپ کو جانا چاہیے، میں اپنی بیوی کو لے کر جاؤں گا اور اسے سارا کام سمجھاؤں گا، آخر ہم اسی لیے تو آئے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں دائی تو نہیں ہوں جو بچے پیدا کرواؤں، آپ رامین کو ہی لے کے جائیں۔ وہ کہنے لگا، آج تمہیں اس سے آگاہی مل جائے گی کہ میری بہن کیا کام کرتی ہے۔ ایک بات جان لو، جس کام کے بارے میں ہم نے تمہیں بتایا تھا رامین وہ کام تو نہیں کرتی۔ رامین کا کام کچھ الگ سا ہے، اور اس کام کے ہمیں ڈھیروں پیسے ملتے ہیں۔ جب ہم رامین کی شادی کر لیں گے تو تمہیں رامین کا یہ کام سنبھالنا ہوگا۔ میں ڈر گئی، میں ہرگز بھی باہر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک عجیب سی جگہ پہ لے گیا۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی کہ وہ مجھے کچھ تو بتا دے، لیکن وہ کہنے لگا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہا ہے، اسے آنے دو۔ تھوڑی دیر بعد ایک اچھا خاصا امیر نظر آنے والا شخص وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا۔ جب اس نے ہم دونوں کے سامنے بریف کیس کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں بہت سارے پیسے تھے اور کسی کی تصویر بھی تھی۔ میرے شوہر کو کہنے لگا، گاڑی اور ملازمین یہیں پر موجود ہیں، جب کام کر لو تو ان کو ساتھ لے جانا اور پھر واپس بھیج دینا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں تو چکرا کر رہ گئی۔ وہ چلا گیا تو میرا شوہر مجھے ایک کھنڈر نما عمارت میں لے گیا۔ میرا دل بری طرح سے لرز رہا تھا، آخر یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ تھوڑی دیر بعد میری نند بھی آ گئی۔ میرا شوہر اس سے کہنے لگا، رامین میں جا رہا ہوں، اب آپ کا کام ہے کہ اسے کیسے ٹریننگ دے کر تیار کرنا ہے۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کام کی نوعیت کیا ہے۔ میری نند کہنے لگی، نہیں، آج یہ کام مجھے ہی کرنا ہوگا، یہ بہت اہم ہے، میں یہ کام پورا کر کے گھر آ جاؤں گی۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا، تم گھر چلی جاؤ، میں رامین کے پاس ہی رکوں گا کہ اسے میری کسی مدد کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ میں تو وہاں سے جان چھڑا کر بھاگی اور راستے میں سوچنے لگی، آخر وہ دونوں ایسا کیا خاص کام کرتے ہیں
جس کے انہیں اتنے سارے پیسے ملتے ہیں۔ میں ہرگز بھی ایسے کسی مشکوک کام کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اچانک مجھے راستے میں خیال آیا کہ مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ دونوں کیا کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے واپس کیوں بھیج دیا۔ میں نے رکشے والے کو رکشہ واپس موڑنے کا کہا اور اس جگہ سے تھوڑی دور ہی اتر گئی اور پیدل چوری چوری وہاں جانے لگی۔ میں نے وہاں پر کچھ آگ جلتی ہوئی دیکھی تو میں گھبرا گئی، کہیں ان دونوں کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ لیکن جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھائے تو خوف کے مارے میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں اس حد تک چلے جائیں گے۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گئی کہ ان کا کیا کام ہے اور اتنا پیسہ ان کو کیوں ملتا ہے۔ میں وہیں سے چوری چھپے ان کو دیکھنے لگی۔ میری نند نے اپنے گرد ایک بڑا سا دائرہ کھینچ رکھا تھا جس میں وہ آنکھیں بند کیے مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی۔ میرا شوہر پاس کھڑا مسلسل اس آگ کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ میری نند نے اپنے آگے کچھ پتلے بھی رکھے ہوئے تھے اور وہ ان میں سوئیاں بھی چبو دیتی تھی۔ اتنا تو مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جادو ٹونے کا کام کر رہی تھی۔ 3-4 گھنٹے مسلسل اس عمل کو کرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس گاڑی میں چلی گئی جو وہاں سے کچھ دور کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری نند باہر نکلی تو اس نے کپڑے بدلے ہوئے تھے۔ اپنے پہنے ہوئے کپڑے اس نے میرے شوہر کی طرف بڑھائے اور اسے کہا کہ یہ کپڑے تم بدل کر گھر چلے جاؤ، میں کچھ دیر بعد آؤں گی۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ 2 ملازمہ سہارا دے کر اسے گاڑی کے اندر لے گئیں۔ میرا شوہر اپنی بہن کے کپڑے پہن کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا، مگر میں اپنی نند کے پیچھے ہی رہنا چاہتی تھی تاکہ دیکھ سکوں اتنی دیر میں یہ یہاں کیا کرتی ہے۔ میرے شوہر کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی وہی آدمی آیا جو تھوڑی دیر پہلے پیسوں کا بریف کیس لایا تھا۔ اس کے آتے ہی میری نند نے اسے کچھ تعویذ دیے اور اس کو سمجھانے لگی کہ یہ کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اس کی سانس بری طرح سے خراب ہو رہی تھی۔ جلد ہی دونوں ملازموں نے اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اب یہ گاڑی گھر کی طرف جائے گی۔ میں بھی وہاں سے جلدی سے ہٹ گئی اور رکشہ لے کر جب گھر پہنچی تو وہ دونوں بہن بھائی میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر بھی وہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، تم کہاں تھی؟ میں نے کہا میں وہیں چھپ کر سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ تم لوگوں کا کیا کام دھندا ہے اور تم لوگ کیا کام کرتے ہو۔ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ ایک پل کو تو میرا شوہر گھبرا گیا اور رامین بھی، لیکن پھر وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، چلو اچھا ہوا تم نے خود ہی دیکھ لیا۔ ویسے بھی ہم نے تمہیں یہی کام تو سکھانا ہے کیونکہ تم نے ہی رامین کی جگہ سنبھالنی ہے اس کی شادی کے بعد۔ میں نے کہا میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گی اور نہ ہی تم لوگوں کا ساتھ دوں گی، یہ سب غلط ہے، تم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا، غلط ہے لیکن غیر قانونی نہیں، یہ جرم تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہوں گے، مگر جب کسی نیک انسان پر، خاص طور پر جب کہ وہ مشہور وزیر بھی ہو، تو اس پر جادو ٹونا کرنا اور اس کو اس کے مقصد سے پیچھے ہٹانے کے لیے اس پر وار کرنا، یہ سب چیزیں غیر قانونی جرم میں آتی ہیں۔ میرے شوہر نے چونک کر مجھے دیکھا اور اپنی بہن کو کہنے لگا، یہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی جان گئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اسی پل آواز آئی کہ اس کا نہیں، اب تمہارا کچھ کرنا ہوگا۔ پولیس آ چکی تھی کیونکہ میں نے یہاں پر آنے سے پہلے انہیں کال کر دی تھی۔ شک تو مجھے کافی دنوں سے ہو رہا تھا، مگر آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جان گئی تھی کہ یہ معمولی کام نہیں ہے، بلکہ عام جادو ٹونے سے ہٹ کر کسی بہت ہی اہم خاص مقصد کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ بعد میں ان لوگوں سے تفتیش کے بعد جو ساری کہانی معلوم ہوئی وہ کچھ یہ تھی۔ میرا شوہر اصل میں کمپاؤنڈر ہی تھا، مگر جان بوجھ کر وہ ڈاکٹر کے روپ میں آتا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہ تینوں پچھلے کئی سال سے یہ کام کر رہے تھے۔ یہ کوئی عام سا جادو ٹونا نہیں تھا، وہ سحر، عشق اور ہانڈی کا جادو کیا کرتے تھے۔ سحر عشق کسی لڑکی پر کیا جاتا تھا جسے کوئی لڑکا پسند کرتا ہو اور وہ لڑکی اسے نہ چاہتی ہو، تو اس صورت میں اس پر ایسا کڑا جادو کرتی کہ وہ لڑکی خود بخود اس لڑکے کے پاس آ جاتی اور اس مقصد کے لیے یہ رات کو عمل کرتی
اور دوسری طرف ہانڈی کا جادو یہ ان لوگوں کے خلاف کرتی جن کو کوئی دوسرا اپنے حسد میں نقصان پہنچانا چاہتا ہو۔ یہ جادو انتہائی خطرناک ہوتا تھا اور اگلے بندے کو نفسیاتی بنا کر آخرکار قبر میں اتار دیتا تھا۔ بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں والے اس لڑکی کے کلائنٹ تھے اور اس سے خدمات حاصل کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں عمل بڑے ہی کڑے اور سخت ہوتے تھے اور اس میں بہت توانائی صرف ہوتی تھی۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کے بعد میری نند کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور پھر وہ اپنے کپڑے اتار کر بھائی کو دے دیتی تھی تاکہ وہ پہن لے اور اس کے بھائی کو بھی تھوڑا بہت علم منتقل ہوتا رہے۔ جب وہ گھر آتی تو اس کا ساتھی اس کو ڈاکٹر کے روپ میں طاقت کا انجیکشن لگانے آتا، جس سے اس کو سکون مل جاتا اور وہ سو جاتی۔ وہ آدمی ہی ان کے لیے کلائنٹ ڈھونڈ کر لاتا تھا۔ ان تینوں کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ مجھے اپنی جگہ یہ سب سکھا دیں گے اور بھابھی اپنی نند کا کام سنبھال لے گی۔ آج دوپہر میں جس شخص کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی تھی، میں نے ان لوگوں کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ آدمی مشہور وزیر پر ہانڈی کا جادو کروانے آیا تھا تاکہ اس کو نقصان پہنچا سکے۔ میں نے واپس آتے ہوئے اس وزیر کو اور پولیس کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھر آتے ہی پولیس بھی آ گئی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ آج وہ لوگ جیل میں ہیں اور میں خلا لے کر اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوں، مگر خوشی ہے کہ میں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا اور وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔